شریعت نے بیوی کو صرف اپنے خامد کے لیے میک اپ کی اجازت دی ہے. جوان بہن اپنے بھائی کی نیت سے بھی میک اپ نہیں کر سکتی کہ میرا بھائی دیکھے. عورت اگر میک اپ کر سکتی ہے نا تو شریعت نے صرف اپنے خامد کے لیے اجازت دی. مگر یہاں صورتحال یہ ہے کہ گھر میں خامد کے پاس ہے تو ہاتھوں پہ نہ نیل پالش لگی، نہ ہونٹوں پہ سرخی لگی، نہ آنکھوں میں سرما ہے. ادھر خامد نے کہا بیگم تیاری کرو، شاپنگ کرنے جانا ہے، تمہیں سوٹ لے دیں. اب وہ سرخی لگا رہی، اب کجرا لگا رہی، اب نیل پالش لگ رہی، اور اس بے غیرت کو یہ خیال نہیں آ رہا کیونکہ انگریز کی تعلیم ہے نا اس کے، اسے نہیں خیال آ رہا کہ بیوی تو میری تھی، سمجھنا تو اس نے میرے لیے تھی، میک اپ تو میرے لیے کرنا تو میرے سامنے تو سادہ بنی بیٹھی تھی. یہ اب میک اپ کر کے سرخی پاؤڈر لگا کے بازار میں کس کو دکھانے جا رہی ہے؟ یہ غیرت مسلم مر گئی. خدا کا واسطہ ہے کچھ ہوش کرو. امام الانبیاء کے غلاموں، اسی دور کے ایک بزرگ کہتے ہیں مجھے خواب میں حضور کی زیارت ہوئی. میں نے عرض کیا آقا امت پہ کرم فرمائے، امت لٹ گئی ہے. امام الانبیاء نے فرمایا ایسے بدبخت ہیں مقدر کیسے بدلے کہ جالیوں پہ آ کے روتے ہیں. کیونکہ پیسہ عام ہو گیا نا، ٹکٹ لیا عمرے پہ چلے گئے. فرمایا جالیوں پہ آ کے روتے ہیں، میری محبت میں درود پڑھتے ہوئے تڑپتے ہیں. مگر گھر میں انڈیا کی فلمیں چل رہی ہیں، بہو بیٹیوں کے دوپٹے اترے، جو جالیوں پہ رو رہے ہیں انہی کے بچوں کی شادیوں پر کنجریوں کے رقص ہو رہے ہیں. کوئی 13ویں عمرے پہ گیا، کوئی 5ویں عمرے پہ گیا، کوئی 20ویں عمرے پہ گیا. بڑے بڑے امیر لوگ مدینے جا رہے ہیں اور بیٹیوں کے دوپٹے اترے اور لباس شریعت کے خلاف، اور بچوں کی گھٹی میں انگریز کی تعلیم رکھی ہے، نبی کا قرآن نہیں رکھا. انہیں شریعت کی تعلیم ہی نہیں دی اور اب جالیوں پہ روتے ہیں. سنو ایسے لوگوں، اللہ کی عزت کی قسم، تم 100 بار بھی جالیوں پہ جاؤ مگر حال یہ ہوگا کہ بڑے بد نصیب تھے ہم جو قرار تک نہ پہنچے کہ در یار تک تو پہنچے، دل یار تک نہ پہنچے. بڑے بد نصیب تھے ہم جو قرار تک نہ پہنچے کہ در یار تک تو پہنچے، دل یار تک نہ پہنچے. جالیوں پہ جاؤ تو گھر کا ماحول ایسے بنا کے جاؤ کہ ادھر تم سلام دو، ادھر جالیوں سے جواب آ جائے. امام الانبیاء کے غلاموں، اگر ڈوریاں پکی ہو نا تو جواب آج بھی آتے ہیں. نہیں یقین